حسن قرات کا انعقاد ہو رہا ہے، اور عالی شان میڈیا وغیرہ اور دینی مدارس چینل وغیرہ اور بھی کئی چینل وہاں کوریج کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے معزز علماء کرام وہاں تشریف فرما ہیں۔ اس لیے مجھے تھوڑا آپ کے درمیان میں یہ حائل ہونا پڑا کہ وہاں دارالعلوم دیوبند کے قرائے کرام اور دور دراز کے قرائے کرام تشریف فرمائیں اور ہم خود منتظم یہاں ہوں، تو اس لیے ہمارے حضرت محتمم صاحب مولانا محمد اصغر صاحب دامت برکاتہم کو بھی عجلت ہے، وہ بھی ساتھ میں ہیں اور میں بھی ساتھ میں ہوں۔ اتفاق یہ ہے ہم دونوں ذمہ دار ساتھ میں یہاں قاری صاحب کی دعوت پر، آپ لوگوں کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، دیکھ کر کے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا چہل پہل اور آپ لوگوں کے آنے سے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی آپ لوگ ایک مضبوط ادارہ بنا سکتے ہیں آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ چاروں طرف اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو جہاں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور اسے ہر چہار دانگے جانے اسے گاجر مولی سے بدتر بنایا جا رہا ہے، اور میرے مسلمان کو پیسا جا رہا ہے۔ ان کا ٹاپک کیا ہے؟ ان کا ٹاپک ہے اسلام، اور اسلام کو مٹانا، اور اسلام کو مٹانا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی مٹانا۔ اور ہماری سرکار تو کلی کہتی ہے فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور سن لے، میں حکومت کو بھی کہنا چاہتا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم کو دیا ہے، اور یہ دین اسلام کا قاعدہ ہے۔ قواعد الفقہ میں نے قواعد الفقہ پڑھائی ہے، قواعد الفقہ میں لکھا ہے قاعدہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام باقی رہے گا، اسلام بلند رہے گا، اس پر کوئی چیز بلند نہیں کی جائے گی۔ او میرے غیور مسلمانوں، اور میرے غیور وہ ہندو بھائیوں، اور میرے وہ غیور بھائیوں جو صحیح عقل مند اور صحیح عقل رکھتے ہیں اور فرقہ پرستی کی نظر سے دور رہتے ہیں، دنیا نے ہر چند چاہا، چاروں طرف سے چاہا، اسلام کو مٹانا چاہا، تم نے کاغذ کے ٹکڑوں کو مٹایا، قرآن کریم کو مٹایا اور قرآن کریم کو جلایا۔ ایک انگریز افسر نے مدرسے میں جا کر کے قرآن کریم کے نسخوں کو اٹھایا اور ان کو جلا دیا۔ استاد نے بیٹھے وہی جذبے میں آ کر کے اپنے بچوں کو اٹھایا اور کہا، او انگریز افسر، تو کیا کہتا ہے کہ میں پوری دنیا سے قرآن کو ختم کر دوں گا تو اسلام مٹ جائے گا؟ سن لو یوگی، سن لو دنیا کے چمتکاروں، سنو، اور میرا فیس بھی دیکھ لینا۔ اسلام ایسی چیز ہے جو کبھی مٹی نہ مٹے گی۔ تم نہیں، فرعون آیا، شداد آیا، حامان آیا، قارون آیا، اور ابو جہل اور ابو لہب نے ہزاروں کوششیں کی، لیکن اسلام نہیں مٹ سکا اور نہ مٹے گا۔ خدا کی قسم، او مسلمان غیوروں، نوجوانوں، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا ہے کہ جب اسلام پہ نام آئے گا ہم اپنی شہادت دینے کو تیار ہوں گے؟ اور چونکہ ان مدرسوں سے ایمان سکھایا جاتا ہے، غیرت سکھائی جاتی ہے، اور میرے بھائیوں اسلام کو سیکھو، اسلام کی عظمت کو پہچانو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کیونکہ اسلام
اسلام کا نام ہی امن ہے. سلام کا معنی امن، اسلام کا معنی امن. اور جب اسلام کا نام ہی کافی ہے تو اسلام ایک نام ہے رواداری کا، اسلام نام ہے محبت کا، اسلام نام ہے پیار کا، اسلام نام ہے سلامتی کا. تو یہ لفظ اسلام ہی کافی ہے. اور جو لوگ غلط کرتے ہیں، غلط اٹیک کرتے ہیں، ان لوگوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اسلام کی لسٹ میں داخل نہ کیجیے اور سیاست نہ کیجیے. لیکن یاد رکھیے اسلام ایسا مذہب ہے کہ جب ہمارے ایک بادشاہ سے ظلم ہوا، ظلم بھی نہیں، اچانک قتل ہو گیا. اچانک ایک بڑھیا تھی، غیر مسلم بڑھیا، اور اس کا ایک اکلوتا بچہ تھا یا شوہر، اس کا قتل ہو گیا. قاضی کی عدالت میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے اور قاضی سے کہا کہ لو میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، مجھے بادشاہ سمجھ کر کے فیصلہ نہیں سنانا ہے بلکہ مجھے فریق سمجھ کے فیصلہ سنانا ہے. ایک طرف آپ کھڑے ہو گئے، ایک طرف بڑھیا کھڑی ہو گئی. بڑھیا نے بھی دیکھا جو بادشاہ ایسا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں اپنی بادشاہت کا روب بٹھا کر مقدمہ نہیں لڑوں گا. وہ لوگ تو اپنی پارٹی میں آنے پہ مقدمے واپس لے لیتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے. اپنے مقدمے اپنی بادشاہت کا روب بٹھا کر نہیں لینے ہیں. بس مجھ سے غلطی ہوئی، میرا مقدمہ لڑیے. قاضی صاحب کو کہا انصاف کیجئے. قاضی صاحب نے انصاف کیا، اور جب قاضی صاحب نے انصاف کیا تو اپنی تلوار کھینچ لی اور کہا قاضی صاحب اگر تم آج صحیح فیصلہ نہ کرتے اور آج میری طرفداری کر جاتے تو یاد رکھنا آج اسی تلوار سے تمہاری گردن اڑائی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نام ہے انصاف کا، اسلام نام ہے امن کا، اسلام نام ہے محبت کا، پیار کا. اور اسی لیے تو میرے بھائیو جب ہزاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا، جب آپ نے مکے کو فتح کر لیا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ آج تم سب آزاد ہو اور کسی پر کوئی زور و زبردستی یا کسی پر کوئی بھی معاملہ درج نہیں ہوگا. جس نے جہاں پناہ لے لی وہ آزاد ہے. ابو سفیان کے یہاں پناہ لے لی وہ آزاد ہے، جس نے وہاں پناہ لے لی وہ آزاد ہے. ایک صحابی جوش میں آتے ہیں اور جوش میں آ کر کے کہتے ہیں کہ لا کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج کا دن تو بدلے کا دن ہے. فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، معاف کرو سب کو. چنانچہ آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اسی لیے میرے بھائیو اسلام نام امن و آشتی کا ہے اور اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا. اس بادشاہ نے بھی جب اپنے قاضی سے کہا کہ اگر آج تم یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیتے اور مجھے بادشاہ سمجھ کے کر دیتے تو میں سمجھتا کہ تم صحیح اسلام پہ چلنے والے نہیں ہو. لیکن بڑھیا نے جب دیکھا بھائی اندر آ کے بیٹھو، اندر آ کے بیٹھو، اگر جلسے سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اندر بیٹھو، ذرا اپنی محبت کا اظہار کرو کہ ہاں ہم کتنی محبت رکھتے ہیں. آؤ ذرا پہلے اندر بیٹھو، اندر بیٹھو پہلے. جی شاباش، آئیے ذرا اندر بیٹھو. جی محبت کا مظاہرہ کریں، بیٹھ کے دکھائیں، بیٹھے اور محبت کا اظہار کریں.
اصل چیز تو بیٹھنا ہی ہے پہلے. جب ہم صحیح نہیں ہیں تو ہمیں صحیح کرنے والے کو اللہ بھیج دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم صحیح چلے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور جب ہم غلط ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر دوسرے لوگوں کو اللہ مسلط فرما دے گا. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے بھی درخواست ہے, آپ لوگ بھی اپنے آپ کو سنواریں, صحیح اسلام کے سانچے میں ڈھلیں اور اسلام کے تقاضوں کو سمجھیں. ابھی جیسا کہ باقی پروگرام آپ حضرات کے سامنے ہوگا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مکمل کامیابی اور کامرانی آپ کو نصیب فرمائے. تمہید باندھنے میں بہت وقت لگتا ہے, لیکن میں نے بے جوڑ سی باتیں آپ حضرات کے سامنے کہہ دی ہیں, اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے اور اپنے ان قاری صاحب کا, قاری جہانگیر صاحب کا ساتھ دیتے رہیں. یہ جس انداز سے چلے, اگر آپ کو کچھ کجی نظر آئے, کچھ غلطی نظر آئے تو اس کو برسر عام نہ کہہ کر کے تنہائی میں بلا کے ٹوک دیں اور کہہ دیں قاری صاحب ہم نے آپ کو دیکھا, ہمیں آپ سے محبت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے حضرت ابو طالب کو بھی محبت تھی, اگرچہ ایمان تو نہیں لایا تھا, چندہ تو جیسے آپ لوگ چندہ تو نہیں دیتے کسی مدرسے کو, لیکن محبت پھر بھی ہوتی ہے. بھائی گاؤں کا مدرسہ ہے, بھائی بھتیجا ہے ہمارا, اب آخر کیوں ہم اسے تکلیف ہونے دیں؟ تو ایسا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو کوئی خامی نظر آئے تو اس کو سمجھا دے پیار میں, لیکن کوئی کہتا ہے ہم تو سب کے سامنے کہتے ہیں, سب کے سامنے بھی نہیں کہنا, غیبت بھی نہیں کرنی. اور غیبت کے بارے میں حدیث ہے کھلی ہوئی, الغیبت اشد من الزنا, غیبت کھلی ہوئی زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. یہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا, کچھ کہتے ہیں جی میں تو غیبت نہیں کرتا, میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں. اس کے لیے بھی اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو برسر عام کسی کی عزت کو نیلام کرتے ہیں اور منہ پر اس کے عیبوں کو اچھال کر اور سب کے سامنے اس کی برائیوں کو رکھتے ہیں. اس لیے اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں کسی میں برائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں کیا ہو گیا, آج ہم ایسا اور ایسا کرنے لگے. عام تقریر کرتے, کسی خاص آدمی کا نام لے کر تقریر نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ لوگوں بھی کسی کی غلطی کو دیکھیں تو اس کا نام لے کے نہ بیان کریں, اور بلکہ اسے آہستہ سے جا کے بتا دیں بھائی جان آپ سے چوک ہوئی ہے اور اس لیے آپ بچیں, اس غلطی سے بچیں. چغلی بھی گناہ ہے, اور بغیر چغلی کے کسی کا نام لے دینا اور کسی کو بھری مجلس میں کہہ دینا, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. پھر اس کی تفسیر بہت لمبی ہو جائے گی. بڑی خرابی ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں, جوڑ کے رکھتے ہیں, یہ اس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال اس کے بارے میں تو بات ابھی دوسرے مقررین حضرات ہیں وہ بیان فرمائیں گے. اپنے اس ادارے کا خیال رکھیں اور اس ادارے کو پروان چڑھائیں ہر طرح کے شرور و فتن سے. اللہ اس ادارے کو کامیاب اور کامران بنائے. دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے, دونوں جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنے اس